غور کری ساری تاریخ تے نہیں سنون دا ٹائم جس وجود وچ نور مصطفیٰ رہے اس وجود نو سارے وجوداں تے فوقیت حاصل رہی ساریاں وجوداں وچوں آلا رہا ساری انسانیت جڑیے او دی قدر کر دی رہی آخر کار وقت آیا اے او مہینہ آ گیا جس مہینے دے اندر میرے تیرے رسول جناب والا آپ دا ظہور ہویا جدوں ظہور ہویا خدا دی قسم ادوں بھی سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہ فرماندیاں نے ان نور چمکیا کہ ہر پاس نور علی نور ہو گئے روشنی ہو گئی پھر اے سرکار جناب والا لڑکپن بچپن نہ مکے دے وچ گزریا 40 سال وچ گزرے ہن غور اپنے موضوع وال اے سی او انداز محبوب دا جس ذات تے خدا خود عاشق ہوئے او دے حسن دا تذکرہ بشر دی ہمت نہیں پورا ادا کر سکے اللہ تو پھر سرکار نے 40 سال رب دے اس محبوب نے مکے وچ گزارے کوئی مکی آپ نو صادق آندا ہے کوئی مکی آپ نو امین آندا ہے تے یہی تماں پئیاں نے کہ سونے ورگا اچھا بولو سونے ورگا اچھا بولو اتنی سونے ورگا کوئی نہیں سرکار جیا خوبصورت کوئی نہیں اللہ اکبر تائیں تے تھے جناب پیر مہر علی شاہ نے بھی فرمایا آپ نے فرمایا کوئی مثل نہ ڈھولن دی کوئی مثل نہ ڈھولن دی چپ کر میرے علی تھے جانیوں بولن دی وہ کیسا حسن سی کیسا با کمال حسن سی جس حسن نو بیان کرنے واسطے پیر مہر علی شاہ جیاں ہستیاں مجبور نظر ہوندیاں نے آندیاں نے انہاں دا حسن ساتھوں بیان نہیں ہو سکتا ہون کی دوستا تمہاں پہ گئیاں مکے شہر دے اندر چار چفیرے تمہاں پہ گئیاں ادھروں جناب ایک دن توجہ ایک دن سرکار رات دا ٹائم ہے سردی دا دن ہے آقا کریم مکے دے بازار چو گزردے اس محلے وال چلے گئے جدر بنو امیہ دا گھر سی بنو امیہ دا دروازہ کھلا ہویا ہے اندر کی ویکھ دینے سرکار ایک کالے جے رنگ دا غلام ایک کالے جے رنگ دا غلام او دیتے کپڑا بھی کوئی نہیں جسم او دا کام دا پیا ہے تے بڑا پریشان ہے اوکھا ہو کے چکی چلا رہا ہے اوکھا ہو کے چکی چلا کے آٹا پیس دا پیا ہے دانے پیس دا پیا ہے سرکار نے جدوں ویکھیا سرکار خراما اندر چلے گئے او دے کول جا کے بیٹھے آپ نے فرمایا بیلیا کی گل ہے کیوں روندا پیا ہے آکھن لگا سونیا میں روواں نہ تے کی کراں ساڈا کوئی پرسانی حال نہیں ساڈا کوئی مددگار نہیں سانو کوئی پچھن والا نہیں کئیاں دنوں دا بخار بھی ہے مالک میرا ظالم ہے سارا دن بھی کام کروندا ہے ہن اے دانے انہیں رکھ چھڈے نے آندا صبح تک پیسنے چاہیے نے سونیا ویکھو مینوں بخار بھی تیز ہے آپ نے فرمایا تیرا مالک کون ہے آفن لگے سرکار بلال نے عرض کیتی سونیا امیہ بن خلف جیڑا ہے او میرا مالک ہے سرکار نے نہ سنیا چپ کر کے واپس ٹر پے بلال بولیا سونیا بس کر کے چلے گئے ہو پوچھ کے چلے گئے ہو میری مدد کرنے والا آجے تھے کوئی نہیں امیہ دا نہ سن دینے تے سارے ٹر جان دینے بس تسی بھی پچھن تک ہی آئے سو سرکار نے جواب نہ دیتا خاموش خراما سرکار اپنے گھر تشریف لے گئے گھر جا کے دودھ دا پیالہ میرے حبیب نے گرم کیتا دودھ دا پیالہ میری سرکار نے گرم فرمایا اس دودھ وچ شہد پایا شہد پا کے سرکار دودھ دا پیالہ چکی ہے غلام اے میرے پیارے مصطفیٰ دے پیارے غلاموں ذرا توجہ کرو تواڈے مصطفیٰ دی سیرت کی ہے پاویں کوئی ہوے مارا ہوے کمزور ہوے او دی مدد کریا جے سنت تیرے رسول دی ہے
اللہ اکبر پیالہ دودھ دا سرکار نے لیا کے حضرت بلال نو دتا تے کروں سرکار نے ایک کمبل نما رضائی لئی موٹا جناب والا رضائی نما کپڑا بھی لے لیا وہ بھی سونے نے موڈے تے رکھیا ہویا ہے نال پیالہ دودھ دا گرم کر کے لئی آئے نے آپ سرکار آئے آپ نے فرمایا بیلیا انہیں عرض کیتا سونیاں پھر آ گئے ہو اگے چپ کر کے ٹر گئے سو فرمایا پیالہ دودھ دا پہلے پی بلال نے پیالہ منہ لایا آج تک اینی قدر بلال دی نہیں سی ہوئی جنہ آج کسے نے پیار نال دودھ پلائے ہیں پیالہ دودھ دا منہ لایا حضرت بلال نے پیتا سرکار نے وہ کپڑا جڑا موٹا ہے سردی دے مطابق حضرت بلال تے دیتا آپ جناب سرکار نے انج چوکڑی ماری چارے چیتزانوں بیٹھ گئے فرمایا ادھر ہو عزگیتی سونیاں حکم ہوئے فرمایا سونیاں حکم ہوئے فرمایا ادھر قریب ہو جا قریب ہو جا فرمایا تھکتے گیا ہوئیں گا عزگیتی سونیاں تھکاوٹ دے بڑی ہے فرمایا آجا ساڑی گود وچ سر رکھ کے آرام کر لے حضرت بلال نے عرض کیتا سونیاں آج تک مکے چ میری کسے نے خبر نہیں لئی دسو تے صحیح تسی کون ہو تسی کون ہو میرے نال اینا پیار کرن والے تسی کون ہو اینی محبت کرن والے تسی کون ہو میرا تے حال کسے نہیں آج تک پوچھیا آپ نے فرمایا غم نہ کر تو اپنے آپ نو سنبھال تینوں بخار بھی ہے آرام کر لے عرض کیتی سونیاں دانے صبح تک کیویں پیسن گے فرمایا دانیاں نو چھڑے بھی ہو جائے گا تو آرام کر لے ہائے ہائے حضرت بلال بڑیاں حسرت زدہ نگاہاں نال غور نال سونے نو ویکھن لگ پے تے عرض کردے نے سونیاں تسی اپنا تعارف مینوں کرائی دیو تہاڈا تعارف کی ہے تسی کون ہو فرمایا تو محمد بن عبداللہ دا نام نہیں سنیا جاکدم حضرت بلال نے اکھاں کھولیاں عرض کیتی ہو جنہ نے نبوت دا اعلان کیتا ہے آپ نے فرمایا ہاں میں یوں اللہ دا آخری پیغمبر محمد الرسول اللہ عرض کیتی سونیاں آرام بعد کرانگے اے ہو جیا سونا جنوں لب جائے انہوں اور کی چاہی دے پہلے اپنی غلامی چلے لو اپنا کلمہ پڑھا دیو سرکار نے کلمہ پڑھایا فرمایا بلال ایتھے سر رکھ کے سو جا حضرت بلال نے نبی علیہ السلام دی گود وچ سر رکھیا سرکار نے ہوتے کپڑا دیتا دے کے میرے مصطفیٰ نے اپنا ید اللہ والا ہاتھ ید اللہ والا ہاتھ حضرت بلال دے جسم تے پھیریا تے تھپکی دیتی پیار کیتا کئیاں صدیاں دا کئیاں سالان دا دکھاں دا ماریا بلال پیار ملیا گودے مصطفیٰ دا سکون ملیا ید اللہ والے ہاتھ دا لمس ملیا نیند آ گئی ادھروں نیند آ گئی ادھر سکون آ گیا ادھر میرے نبی نے چکی نو خود پکڑ لیا چکی نو کمایا خدا دی قسم صبح تک اندھیرے تک او جناب جڑا بورا گندم دا پیا ہویا سی میرے لاجپال نے اس گندم نو پیس دیتا اور آٹا بنا کے رکھ دیتا اجے اندھیرا باقی سی بلال مٹھی نیندے میرے رسول نے ایک اور کپڑا پھڑیا بلال دا سر چکیا بلال دے سر تھلے رکھ کے سرکار نے کپڑا دے کے تھپکی دیتی نال عرض کیتی سونیا مالکا میرا اے غلام تیرے حوالے جدوں سرکار چلے گئے دن چڑھیا نیند مٹھی کئیاں راتاں دا ستا نہیں سی کئیاں دناں دا بے سکون سی اج محبوب آئے
پتہ لگیا سونا او ہوندا ہے جڑا کسے نوں سکھ دیوے اچھا بولی سونا او ہوندا ہے پیارا او ہوندا ہے جڑا دکھیاں دے دکھ مٹا دے وے بے سہاریاں نو سہارا دے دے وے اچھا بولو بے سہاریاں نو سہارا دے وے غریباں دا غریب نواز بن جاوے اوے سجنا جے رب دی بارگاہ وچ سونا بننا چاہنا ہے تے پھر دکھیاں دے دکھ مٹایا کر کسے نو دکھ نہ دیا کر بے سہاریاں دا سہارا بندا جا جے رب نو پسند آ دن چڑھیا امیہ جدو جاگیا نا بڑا ظالم سی وہ ادھر نو آیا تو دوروں بیک کے حضرت بلال ستے نے بڑا گسا چڑھیا یہ مٹھی نیند ہوتا ہے یہ جرت آیا تھے دیکھیا تھے آٹھا تھے پیسے آ گیا حیران رہ گیا ساری رات چکی چال دی رہن دی تھی آٹھا سارا پیسنا نہیں سی دانے انہیں نے یہ سوم گیا ہے آٹھا بھی پس گیا کہ رات پیس نہیں سی سکتا کہ کئی رات لگنیاں چاہی دیا سی انہوں دن بھی لگنا چاہی دا سی انہیں راتوں رات آٹا بھی پی چھڑے ہے تے ستا بھی پیا ہے آیا انہیں ٹھڈا مارے آپ وہ سے کافر سی نا پتہ چلیا کسی نے دکھ دینا یہ سیرت کافر دیئے اچھا بولو یہ سیرت کافر دیئے نبی دی سیرت دکھیاں دے دکھ ونڈا لینا بے سہاریاں دا سہارا بن جانا دو لڑیاں نو ملا دینا اپنے محبوب دی سیرت اپنا اس واسطے دو لڑیاں نو منا دو پراواں نو کٹھیاں کر کوئی دکھی ہے تو دے دکھ ونڈا کوئی بے سہارا ہے تو دا سہارا بن جا تینوں بڑیاں نازاں نال بنایا ہے اللہ اللہ جدو بلال اٹھے تے چار چفیرے ویکھ دینے امیہ نہیں ویندا امیہ وال اگے ڈرے ڈرے رہندے سی آج انداز بدل گئے کدی ادھر ویندے نے کدی ادھر ویندے نے اکھاں تلاش کر دیاں نے اپنے آقا نو اپنے محبوب نو اکھیاں تلاش کر دیاں نے ہن دوستو جدوں اس طرح نگاہاں نال ویکھیا چار چفیرے نگاہاں دڑائیاں امیہ حیران رہ گیا آکھن لگا کنوں لبنا ہے کنوں بولو کنوں لبنا ہے کنوں بولتے صحیح کنوں لبنا ہے امیہ کہندا ہے کنوں لبنا ہے امیہ کہندا ہے کنوں لبنا ہے حضرت بلال مستی جنے اچھا بولو مستی وچنے خیال یار وچنے تصور حبیب وچنے امیہ نے پھر اچھا بولیا او تو دسدا نہیں کنوں لبنا ہے کنوں لبنا ہے کیوں چار چفیرے نظران دڑائی جانے کنوں لبنا ہے جدو بار بار امیہ نے کیا کنوں لبنا ہے آکھن لگے جڑا تینوں نہیں لبنا وہ میں نو مل گیا ہے میں تے انہوں تلاش کرنا اخی وہ کون ہے امیہ نو حضرت بلال کہنے لگے بڑی بے نیازی طبیعت دی اندر چھڑ پڑے تم سردار ہیں سردار رو سانو اپنی مستی چ مست رہن دے سانو اپنے نشر چ رہن دے بولو سانو اپنے نشے وچ رہن دے اللہ اکبر جدو بار بار انہیں تکرار کی تھی آکھن لگا انج میں تینوں نہیں چھڑاں گا دس او کون ہے جنہیں میرے تو تینوں بے خوف کر چھڑیا ہے او کون ہے جنہیں میرے ظلم تو تینوں بے خوف کر چھڑیا ہے او کون ہے جنہیں حسن دا قبضہ تیریاں اکھاں تے آ گیا ہے تو کسے ہور نو ویندا ہی نہیں او کون ہے او کون ہے ایتھے آزم چشتی نے ترجمہ کر چھڑیا انہیں کیا تو کی کریں گا اخ نہیں کون ہے حضرت بلال نے جڑی بولی آزم آندہ پر تو اجے اور میرا محبوب نہیں دٹھا
اے تو اجے اے میرا محبوب نہیں ڈٹھا اے جنوں ویکھ کے چل شرماوے تے جے سونا او سیر گلشن نو جاوے اور سارا گلشن سیس نواوے تے جے سونا اور ہاتھ پھلانو لاوے تے ہاتھ پھلان تو ود جاوے توبہ ایڈ حسن ماہیدہ او جدی چال نہ چلی جاوے آزم ایڈا سونا ماہی اوہ کدرے ہور نظر نہ آیا جدو امیہ نے بار بار اصرار کیتا اکھل لگا دست سے وہ کیڑا ایڈا حسین ہے جدو جلویاں چینا گم میں تینوں ساڑھا ڈاری نہیں رہا پتہ لگا محبت عشق سچا جڑا ہوندا ہے وہ تے خوف نہیں رہندا ہے جتھے خوف آوے وہ عشق نہیں ہوندا نہیں سمجھے میری گل جس عشق دے نال بندہ بے خوف ہو جائے وہ عشق حقیقی ہے تو جس عشق و محبت نال بندے نو ڈر روے کہ کوئی جان نہ جاوے اے عشق نہیں اے محبت نہیں اے فساد ہے اے جے ونڈ عشق حقیقی لگ جائے تے خوف نہیں رہندے تے جے خوف ہون تے پھر عشق اچھا بولو حقیقی نہیں ہوندا تے اس واسطے عشق حقیقی والا تے ساری مخلوق تو بے خوف ہو جا نڈر ہو جا پھر تینوں کسی دا ڈر نہیں رہے گا یہ فقط محبت اللہ اور اس دے رسول دیئے جنہ عشق کرو تے ڈر نہیں رہتا اللہ اکبر آخر جدوں نے زیادہ مجبور کیتا آپ نے فرمایا جو سننا ہی چوننا ہے خیا ہو دس آکھن لگا بس ایک سونے نو من بیٹھا دل دے بیٹھا دل دے بیٹھا من بیٹھا آخر کی من بیٹھا ہے حضرت بلال نے فرمایا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ جدوں ایک کلمہ پڑھیا امیہ دیاں کھانچ خون اترایا آپ نو مارنا شروع کیتا تو ساڑھے دشمن نو من لیا ہے انہاں دا کلمہ پڑھ لیئی فوراً کلمہ چھڑ دے نہیں تے تیرے ٹکڑے کر دیاں گا تیری چمڑی لا دیاں گا حضرت بلال بڑے بے نیازانہ انداز نال بولے آکھن لگے امیہ چمڑی لا ٹکڑے کر جو دل کر پر یار نو من لیا ہے ہن سانو موت دا خوف نہیں لیا ہن سانو موت دا خوف نہیں لیا بڑا ماریا بڑا اینا ماریا کہ حضرت بلال دی زبان تے کولے تک رکھے گئے پاخدے کولیاں تک اتے لٹاندے رہے جنہیں بھی سردار مکے دے سی سارے نے اپنے نوکران کولومی آپ بھی اینا مارنا تے بس ایک کوئی زبان تے کلمہ سی بولو بولو ایک کوئی کلمہ سی تاجدار ختم نبوت انج نہیں رکھڑ کے بولو آخر کار حضرت سیدنا بلال حبشی دے حالات بڑے تنگ ہو گئے
مکیاں نے بڑا بڑے ظلم کیتے کدی سرکار حضرت بلال دے گل وچ رسا پا کے بچیاں نو پکڑا دینا کہ انہوں مکے دیاں گلیاں چ کھچ دے رہو انہوں مارو بچیاں نے نالے پتھر مارنے سرکار بلال نو نالے گل چ رسا پا کے کھچ دیاں پھرنا لیکن حضرت بلال نے اف نہ کرنی اکھاں بند کر کے زبان بند کر کے بس نبی دائی ذکر ہوندا رہے سرکار دے حسن وچ ہی رہے سرکار دے تصور جی گم رہے حوصلے بھی رب دیندا رہا آخر کار اتنے حالات سخت ہوندے گئے حضرت بلال موت و حیات دی کشمکش دے اندر چلے جاندے سن کدی تے کئی دن بے ہوش رہندے سن جدوں ہوش ہوندی سی ظالم پھر ظلم کردے سن انہیں ظلماں تو بعد ایک رات سرکار سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دا گزر ہویا آپ نے کسی دی اونگ دی آواز سنی جدوں نیڑے ہوئے بس آحد سی یا احمد سی بس رب ذوالجلال دا ذکر سی یا سرکار دا ذکر سی حضرت بلال حضرت ابو بکر صدیق نزدیک گئے ویکھیا تے بلال فرمایا او بلال ایک ہی حال کر لے آئی ایک ہی کر بیٹھا ہے عرض کیتی سونیا پھر اخے جدو تینوں جو لجپال نبی علیہ السلام نے فرمایا سی بلال تو کمزور ہے غلام ہے اجے مسلمان کمزور نے اپنے ایمان نو چھپا کے رکھی ظاہر نہ کریں تے پھر تینوں کی ضرورت سی اپنا ایمان ظاہر کرن دی حضرت بلال فرمان لگے اسی ایمان والے محلے تو اگے لنگ چکے ہیں ساتھوں جھوٹ نہیں بولے آ جاتا ساتھوں او منزل کیڑی ہے آغور کر اس منزل دا تعارف عارفان دے سلطان العارفین ہن میں کی کراں مجبور ہاں تواڈی محبت تو اگر تواڈیاں خواہشاں پوریاں نہ کراں پھر تواڈی محنت جایا جاندی ہے لیکن ادھروں سینہ جواب دتی کھلوتا ہے اچھی غور نہ بولو حضرت باہو سلطان تھے کی جواب دیں دینے آپ فرماندے نے ایمان سلامت اور ہر کوئی منگے تے عشق سلامت کوئی منگن ایمان تے شرم آمن عشقوں میرے دل نو غیرتی ہوئی اور جس منظر تے عشق پچاوے ایمان نو خبر نہ کوئی میرا عشق سلامت رکھی باہو ایمانوں دیا تروئی ہو یا اللہ میرا عشق سلامت رکھی کتے یار دی بارگاہ وچ ناکام نہ ہو جائے ہائے 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 سرکار ابو بکر صدیق نے جنہوں یہ حال ویکھیا آپ آقا کریم علیہ السلام دی بارگاہ گئے جا کے سلام عرض کیتا یا رسول اللہ ایک عرض کرنی ہے فرمایا ابو بکر بولو عرض کیتی سونے آج میں بلال ویکھیا ہے تو دا حال ویکھیا نہیں جاندہ تو انہوں مل گیا ہے اسلام مفت تو انہوں لب گیا اسلام مفت تو انہوں قدر نہیں کم از کم صحیح علماء کو لیں پوچھ لو جنہ دے 20 سال تکے کھا کے آخر علماء نے پھر تو سی قدر دی نگاہ نہ لی مل دے دین جنہوں مفت چ مل جے قدر تان ہے قدر جنہ نو ہے انہوں دی آنکھاں چ نمی ویکھو کہ تسی اپنیاں مسکراہٹاں ویکھو اپنی حالت بھی ویکھو کیا انہاں میں درد والا واقعہ پیش کیتا ہے تے ایسیاں آنکھاں جڑی آنسوؤں نال بھریاں نے اور ایسے بھی جڑے مستی چ بیٹھے انہوں نے کوئی خبر نہیں کوئی خیال نہیں
ات رب دی بارگاہ چ رو گڑ گڑا جا کے معافی مانگ کر تیرا رب تیرے دل چ رکت پیدا کر دے. اگر رکت نہیں تے کچھ نہیں. تصور چ چل اتھے کتھے کوڑے کتھے مارا کتھے اگ دے اتے لٹا دینا. تو ہو سکتا سے اس قابل کہ رب نے کرم کر کے تینوں مسلمانوں دے گھر پیدا کر دیتا تے تو اپنے آپ تیرا آئیڈیل تے ہونا سی ذات مصطفیٰ چاہیے. تو یہود و نصارہ دے لوگوں نے آئیڈیل بنائی پھرنا. شکل بھی یہودیاں عیسائیاں طرح چال ٹال بھی یہود و نصارہ والے پہندے اسی مسلمان ہو. یہ کیسا مسلمان ہے؟ اتھی تے کلندر لاہور دا بولے ہے نا. میں اس واسطے علامہ نو زیادہ پڑھنا ہے تاکہ لوگ کہندے نہیں یہ مولویاں دا ذکر ہے تے تہاڈا ہی ہے نا. اور بولو علامہ اقبال تے یونیورسٹی دا ہی پڑھیا ہے نا, کالج دا پڑھیا ہے نا. آپ تے مدرسیاں جنہیں نہ گئے پل دل جڑا سی محبوب نو دے بیٹھی سی. تو پھر آپ مسلمانوں دی حالت زار نو کی آندے نے پڑھ دیں. آپ فرماندے نے وضع میں تم ہو یہود تو تمدن میں ہنود. یہ ہے وہ مسلمان جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود. آج اپنا کردار ویکھ اپنی حالت ویکھ اپنے آپ نو ویکھ بندیا. کلمہ پڑھنا ہے تاجدار مدینہ دا. حرکتاں ساریاں تیرے وچ ہندوؤں دیاں سکھاں دیاں یہودیاں دیاں. توبہ کرو جنی کر سکتے. رب کو درد منگیا کرو دل دا. یا اللہ درد دے اپنے محبوب دے عشق دا, درد دے سنو اپنی محبت دا. تاں کامیابی. بے درد لوکاں دے سجدیاں دی رب نو ضرورت نہیں. اگر سجدے بھی پے ہون بے درد نے بے خیال نے بے توجہ نے کوئی فائدہ نہیں. نماز حضوری قلب دا نام ہے. جے نماز وچ دل ہی نہیں حضوری قلب دا نام ہے. اگر قلب نماز وچ داخل نہیں قلب نو پتہ ہی نہیں میں کی کر رہے ہیں. خیالات بندے دے کدرے تے اتھے نماز پڑھی جاندہ نا 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 نا. دل کتے یار نہ لا کے ویک تو پھر ویک کمالات کی مل دینے عظمتاں کی مل دینے. اللہ اکبر کبیرہ. تو عرض کی تھی یا رسول اللہ بلال دی حالت ویکھی نہیں جاندی. فرمایا ابو بکر میں تے انہوں کیا سی ذرا چھپا لے. اکھے سونے موی انہوں کیا سی کیوں ظاہر ہوئے ہیں. تے انہیں سونے آگوں کہ گالی ہو جی کر چھڑی ہے. وہ اندہ ہے ابو بکر میں بازار دے ویچے کچے کڑے دی مانند ہاں. جنہوں کوئی بی بی آن کے خرید دی نا تے پہلے ٹھوک بجا کے ویندی. ایک پلہ تے نہیں بولو تے صحیح. ایک تے پلہ تے نہیں جے کڑا کچا تے پلہ ہوئے انہوں خریدار خریددا نہیں. آپ فرمان لگے ابو بکر اسی میں اس عشق دے بازار وچ اس کڑے دی مانند ہاں. ساڈا محبوبی سانو ٹھوک وجا کے ویندا کہ تے پلہ تے کچا نہیں. فرمایا جسم دے تے آرے چل جان کھلی لا دین لون لون جدا کر دین لیکن نعرہ ایک کوئی نکلے گا تاجدار ختم نبوت. تو میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر پھر کی ارادائی. عرض کی تھی سونیا میں اجازت لین آیا اگر اجازت دے وہ تو میں خرید نہ لواں. خرید کے بلال نو توڑے قدمہ چ پیش کر دیا. سرکار مسکرا پہ فرمایا بلال اے تے ابو بکر گل بڑی چنگی ہے جاؤ خریدو. حضرت ابو بکر صدیق اپنا مال لے کے جدو ٹرے بلال نو خریدن واسطے سرکار نے آواز دیتی ابو بکر. عرض کی تھی سونیا حکم ہوئے. فرمایا اپنا کلہ ہی نہ خریدیں ساڈا حصہ بھی پالا ہے اسی بھی بلال دے خریدار.
اسی بھی واہ بلال تیری عظمت تو صدقے جاواں تیرے پیراں دی دھول تو میرے ماں باپ قربان کے جدا خریدار خود محبوب خدا بن گیا خود حبیب کردگار بن گئے فرمایا ابو بکر اسی بھی بلال دے خریدار ہاں حضرت ابو بکر دی اکھاں چوں اتھرو آ گئے عرض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونیا ساڈا تے کچھ ہے ہی نہیں سب کچھ تہاڈا ہی ہے فرمایا ٹھیک ہے ابو بکر جاؤ حضرت سرکار ابو بکر صدیق امیہ دے کول گئے جا کے کہنے لگے غلام آزاد کا دام بیچنا ہی فروخت کرنا ہی امیہ کہنے لگا ہاں میں دینا جدو آپ دی دلچسپی ویکھی امیہ کہنے لگا تیرے کول ایک غلام ہے او گوری رنگت والا چنگے قد کاٹھ والا چنگا جوان مرد ہے چنگی محنت نال کام کردا ہے او غلام دے دے تے اے لے جا او غلام دے دے اے لے جا حضرت ابو بکر صدیق نے بڑی بے نیازانہ طبیعت نال فرمایا چل دیتا جدوں امیہ نے حضرت بلال دے بارے ابو بکر دا شوق ویکھیا پھر مکر گیا آکھن لگا نہیں اے سودا مینوں منظور نہیں آپ فرمان لگے کی گل ہے اکھے سودا مینوں منظور نہیں فرمایا کچھ ہور اکھے او دے بیوی بچے بھی نال دے آپ نے فرمایا جا دیتے جدو بے پرواہ ہو کے سرکار ابو بکر صدیق نے اینوں کہندے جے محبت اینوں کہندے نے عشق جدوں گل محبوب دی آ جائے پھر کچھ ویکھیا نہیں جاندا پھر نفع نقصان نہیں سوچے جاندے پھر محبوب دی رضا ویکھی جاندی ہے ساڈے محبوب نوں شے پیاری ہے پاویں جنی بھی مہنگی ہے لے کے چلو اللہ اکبر تو سرکار بلال دی عظمت ابو بکر صدیق نو پتہ لگ گیا کہ جدو خود حبیب مصطفیٰ اللہ دے پیارے حبیب خریدار بن گئے نے بلال دے عظمت بلال دی کی ہوئے گی آپ نے فرمایا دیتے وہ کہنے لگا نہیں اے بھی سودا تھوڑا ہے کچھ ہور بھی دے او منگدا گیا آپ دیندے گئے وہ جو کہندا گیا آپ دیندے گئے بڑا مہنگا بلال خرید کے جناب حضرت بلال نو آپ نے اٹھایا جنہ کو اپنے پیران تے وزن بھی نہیں سی پایا جاندہ سہارا دے کے فرمایا بلال آجا چلیے تینوں میں لین آیا آج اسی تینوں لین آئے ہیں آ تینوں تیرے آقا دی بارگاہ وچ حاضر کریے حضرت بلال نے اٹھایا سینے دے نال لایا پیار کیتا محبت کیتی ابو بکر صدیق نے حضرت بلال ہور حیران رہ گئے آقا تے آقا یہ پر آقا دے غلام بھی آقا دیاں آدامہ دی عمل کرنے والے نے سرکار آئے سی سینے لا کے اپنا غلام بنا گئے اے اس سرکار دے غلام نے انہاں وچ بھی اوہی شانہ نے اوہی صفتاں نے پتہ چلیا جڑا سچا غلام رسول ہوندا اے او دکھیاں دے دکھ مکاوندا او دکھیاں دے دکھ ختم کردا ہے اج ویکھ لے مسلماناں پاکستان دے اندر دکھ ہی دکھ نے بہانے نال دکھ ملدے نے جنہ بندہ اعلیٰ رتبے تے جاندا ہے اوناں ہی اس قوم نو لٹدا ہے اوناں ہی ادھے تے ظلم کردا ہے لگدا ہے انہاں کول ایمان کوئی نہیں عشق نبی دا کوئی نہیں اگر ایمان ہوندا تے ظالم اس مخلوق تے ظلم نہ اے کہ سرکار بلال نو انج بغل دے نال لا کے سہارا دے کے آدھا ٹرے نا تے امیہ بڑا کھل کھلا کے ہسیا جدو ہس کے کہنے لگا ابو بکر عرب دے اندر تیرے ورگا سیانا تاجر کوئی نہیں تیری تجارت دے شہرے دور دور تک نے تو مال نو بڑا ٹھوک بجا کے لینا ہے آج کی ہویا ہی آج خریدن لگیا ایڈا مہنگا او سودا او مال او غلام میرے کو لے آئے جدی قیمت میری نظر ایک کھوٹا سکہ بھی نہیں تو اینا مہنگا تھوڑ جا تکرار کر دو سی تنو ویسے ہی دے دیں دے آپ نے چہرہ پھیریا اتھا سرخ ہو گئیاں چہرہ سرخ ہو گیا جلال نہ بولے امیہ زبان بند کر تینوں کی پتہ ایدی قیمت کی ہے ایدی قیمت دی ابو بکر بھی نہیں جاندا ایدی قیمت یا خدا جاندا یا میرے مصطفیٰ جاندا
تینوں کی پتہ ہوئے انہاں دی قیمت دا؟ جس پیارے دیا خریدار خود محبوب بن جائے. بولو تو صحیح. پھر وہی ابتدا دا شعر پڑھ دیا. جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک. اور جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک. وہیں وہیں سحر ہوئی جہاں جہاں گزر گئے. امیہ نو نہیں ویکھیا تے کافر دا کافر رہ گیا. بلال تے نظر کرم پا چھڑی مومنہ دا امام بنا چھڑیا. رشک کمر بنا چھڑیا. تے جدو پھر چل دیا ان غور کرے آجے. حضرت بلال نو سہارا دے کے ابو بکر صدیق دار ارکم چلے کے آئے. اگے سرکار صحابہ دے اندر بیٹھے نے. چاندے کتے صحابہ سی نویں جڑے مسلمان ہوئے سن کافراں کو چھپ چھپ کے سجدے کرنے والے سن. حضرت بلال جدوں کمرے دے اندر داخل ہویا دروازے دے اندر داخل ہویا سامنے محبوب خدا اکھاں چہرے تے پئیاں تے نال ہی چھم چھم وس پئیاں. اکھاں چوں اتھرو آ چھم چھم وس پئیاں تے اکھاں دے وچ اشاریاں دے وچ کمال ہو گیا. پھر حضرت بلال جلو سرکار دے نیڑے آئے. سرکار نے جو باواں کھولیاں سرکار نے باواں کھولیاں کھول کے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے حضرت بلال قدمہ ڈگے. سرکار نے چکیا سینے نہ لا کے اپنی بغل چلے گیا. خدا دی قسم سارے بلال نو دکھ بھول نہ گئے ہوں گے جدو محبوبہ نے سینے نہ لا لیا اپنی بکل دے وچ لکا لیا. اپنی بکل دے وچ ہن بلال بھی آنسو بہا رہا ہے. سرکار دے بھی آنسو چل رہے نے صحابہ دے بھی آنسو چل رہے نے. اس معاملے دے اندر حال دے اندر سرکار ابو بکر صدیق بھی رو رہے نے. کچھ گھڑیوں بعد جدوں حوصلہ سکون ہویا میری سرکار نے فرمایا بلال سنا کی علی. عرض کیتی سونے جنہاں نو تسی مل جاؤ انہاں نو بھلا کوئی دکھ ہو سکتا ہے. قربان ہو گئے. اس طرح بلال پھر سرکار دی غلامی چاہے. پھر ایک وقت آیا ہجرت بھی کی تھی مدینے آ گئے. مدینے آن کے سرکار نے ڈیوٹی ایسی آلہ لائی فرمایا مسجد چزان تسی پڑھیا کرو. دوسری ڈیوٹی فرمایا بلال عرض کی تھی آقا حکم فرمایا کر ازواج مطہرات نو جنیاں بھی ضرورتاں ہون کر دے سودے سلف وہ توں جان تے تیرا کام جانے جے کوئی ہدیہ نظرانہ آوے وہ بھی اپنے کولی رکھ لیا کر خرچے کر دیا کر. اللہ اکبر. حضرت بلال دا پھر کام کی سی ادھروں کسے بھی سرکار دی زوجہ مطہرہ نے ساڑی ماں کسے ماں نے بھی حضرت بلال نو کوئی کام کہنا آپ نے جانا کام کرنا کام کر کے آن کے جس حجرے چ سرکار کر چے اتھے آن کے باہر لبوے چینج کر کے ٹیک دروازے میں لگ بیٹھ گئے. ایک دن کسی نے پوچھا بلال ایتھے کی کرنا ہے فرمایا انتظار محبوب جان. ہائے ہائے انتظار محبوب جان کہ اندروں آواز میں نو آوے میں دور ہوا تے لیٹ ہو جاؤں گا. فرمایا ایتھے بوے اگے بہ رہنا. ہائے ہائے دروازے اگے بہ رہنا. انہوں کہندے جے عشق ہے انہوں کہندے نے عشق انہوں کہندے نے محبت. رب بندہ ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ. ہن میں نو دسو بلال نے عشق کدے نال کیتا ہے؟ ہاں بولے جی ذرا پوچھا بولے جی. اللہ کہندہ ہے اشد حبا للہ میرے نال عشق کرو. بلال تے صحابہ کر رہے صورت مصطفیٰ نال کیونکہ انہوں نے معرفت مل گئی سی. اگر اللہ نال عشق کرنا ہے تو ایسا صورت نال کرو. اللہ نال اگر عشق کرنا ہے تو اس صورت نال کرو. اس صورت دا عشق ہی خدا دا عشق ہے. اس صورت دا پیار ہی خدا دا پیار ہے.
تو مسلمانوں اگر خدا دا دیدار کرنا چاہتے ہو دیدار مصطفیٰ کی طرف آؤ، اگر اللہ نال عشق کرنا چاہتے ہو عشق مصطفیٰ جاؤ، جس نے مصطفیٰ علیہ السلام نال عشق کر لیا انہیں خدا نال عشق کر لیا، کیونکہ تیری فطرت صورت منگ دی سی، تیری فطرت دی عشق واسطے صورت منگ دی سی، تو رب نے وہ محبوب دی صورت تیرے سامنے کرتی کہ ہن اس صورت نال عشق کر لا، اس صورت دا عشق ہی میرا عشق ہے۔ تائیں ہر مقام تے اللہ نے قرآن چ اپنے محبوب نو اپنے نال رکھیا، فرمایا میرے نبی دی مرضی میری مرضی، میری عطا میرے رسول دی عطا ایک کے، اطاعت بھی ساڑی دوواں دی ایک کے، کہ ہر معاملے چی تے جڑا دوئی پائے اور شرک اے نہیں کہ اللہ رسول نے ایک ماندا ہے، شرک اے ہے کہ اللہ رسول نے دو کرتا ہے۔ خواجہ غلام فرید نے کہا نہیں ایک ہے جڑا ایک کو دو کر جانے کافر تے مشرک ہے، جنہاں نو کچھ سمجھ آئیے وہی آندے نے، تے جنہیں بیچارے صرف کتاباں پڑھ پڑھ کے پاگل ہو گیا۔ علم دے دو کی کہندے نے پہلو نے، دے دو تصویران، ایک ظاہری ہے ایک باطنی ہے، قرآن دے دو علم نے، ایک ظاہر ایک باطن، ظاہری علماء کو لے باطن باطنی علماء، تو جتھے ظاہر تے باطن مل جان، جتھے ظاہر تے باطن دونوں علم مل جان، انہوں کہندے نے اہل سنت و جماعت۔ اچھا دے بولو، جتھے ظاہر تے باطن علم دونوں ہی مل جان، اس جماعت نو جماعتی اہل سنت کہندے۔ اس واسطے اساں اس عشق و محبت دی گل کر دینے کیونکہ اس جماعت کو ظاہر بھی ہے باطن دا علم بھی ہے۔ آئیے پھر ایک وقت آیا مکہ فتح ہویا، ہن ویکھی عاشق دے انعام، جدو مکہ فتح ہو گیا کعبے دے سینج سرکار جلوہ فروز صحابہ بھی، حضرت بلال وال میری سرکار نے میں کیا فرمایا، بلال ادگی دی سونیا حکم ہوئے، فرمایا چڑھ جا کعبے دی چھت دے، چڑھ جا کعبے دی چھت دے۔ حضرت بلال کعبے دی چھت تے چڑھ گئے، چھت تے چڑھ گئے، سونے والے ویکھیا، عرض کیتی آقا ہن حکم ہوئے، پوچھ دے نہیں سن دے کی کہنا ہے، سرکار حکم دین دے سن تے عمل شروع ہو جاندا سی، ہن کعبہ تھلے عاشق اتے، اے غوث قطب تے اوے ارے ارے رے عاشق جان اگرے ہوں، بولو غوث اے غوث قطب تے غوث قطب تے ارے ارے رے اے عاشق جان اگرے ہوں۔ غوث اس کعبے دا طواف کردا ہے، قطب اس کعبے دے طواف کردا ہے، مگر جڑا نبی دا عاشق ہوندا ہے کعبہ او دے قدماں تو قربان کر دیتا جاندا ہے۔ حضرت بلال چھت تے چڑھ کے سرکار آقا کی کرنا، اور میں اذان پڑھ، ہائے ہائے کی کر، اچھا دے بولو، اذان پڑھو۔ عرض کیتی سونیا مدینے چ اذان پڑھدا ساں تے منہ اے دے ول کردا ساں، ہن میں پیارا تھلے وے، ہن میں کدھر منہ کراں؟ سرکار مسکرا کے فرمایا ہن ساڈے ول منہ کر، ہائے 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 ہن ساڈے ول منہ کر۔ پتہ چلیا جدوں ظاہر دی عبادت دیاں ساریاں منزلاں بندہ طے کر کے آخر تے پہنچے، پھر وہ آخری قبلہ جڑا بنایا رب نے مصطفیٰ نو بنایا۔ فرمایا ان سانوں وے جدو ایتھے پھر ساڑے امام ہی بول پہ، تاجدار بریلی بولے، آپ نے فرمایا حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ
اب کعبے کا کعبہ دیکھ. ہائے ہائے کعبے دا بھی کعبہ میری سرکار. اللہ اکبر. فتح مکہ تو بعد سرکار پھر مدینے آئے. ایک وقت آیا نہ بیلیو ایڈی وڈی فرمائش کرنی سی نہ تو مینوں پوچھ دے میں ساؤنڈ بھی نالوں ہی لا ہوندا. ہائے ہائے تے سینے دا زور اخیر ہو گیا. اینی مینوں پورے مہینے چ تھکاوٹ نہیں ہوئی جنی پل یار دی یاری ویکھی جاندی او دے عیب تے ویکھے نہیں جاندے. اللہ اکبر کبیرہ. کلی آواز دا نہیں مسئلہ ہوندا. ہاں یہ دے وچ بڑے سسٹم نے. پل سسٹم اجے بچہ طالب علم ہی اس کام دا ہو جائے گا. میری تو دعا ہے ہو جائے. توجہ ہے. اللہ پچھلی رات ایک دوست ساؤنڈ سال محبت نہ چلایا 4.5 گھنٹے بول گیا. بہت مینوں ٹائم دا ہی نہیں پتا. اس انداز دے نال اس بندے نے بلایا. لیکن آج تو میرا لگتا کہ 1.5 گھنٹے تو بھی مینوں یہ لگتا جی 7 گھنٹے بول رہے ہو گئے نے. لے پھر ہوں اختصار نہ تیرا موضوع سارا ہی رہ جائے باقی اچھا بولو خیر ہے. لیکن وہ تینوں اذان تے لے جا ٹینشن ہے. اذان تک تینوں لے چلنا جڑی اذان دا تو مینوں بار بار کہنا. انہوں نے عارف والے چ سنیاں نے وہ اذاناں. یہ تو میں موضوع چھیتی بیان ہی نہیں کرتا کہ زور منگتا ہے. ہاں بولو تو صحیح. یہ پتہ نہیں کتھے کتھے تک میرے مگر رول دیں جتھے جاواں مگر ہی. ہوں جی انہوں نے ایڈے لمبے سفر کیتے تو پھر سانوں میں تو سفر کرنا پینا ہے. آئیے ایک وقت آ گیا میرے لاجپال کریم رب ذوالجلال نے فرمایا سونیاں ہن وہ وقت آ گیا ہے جدائیاں جڑیاں اس قوم نو دینیاں نے غلاماں نو دینیاں نے تے اپنا قانون بھی پورا کریے. کل نفس ذائقۃ الموت دا او قانون پورا ہو گیا. سرکار دا وصال با کمال ہویا. صحابہ اکرام رو رو کے آپا پر حالات ہو گئے. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جناب والا نکرے لاکے دیوارہ نال روندے نے. دیوانہ وار رانسو بہاندے نے. ادھر اذان دا ٹائم ہویا. صحابہ نے فرمایا بلال اذان پڑھ دے. آپ نے فرمایا ساتھوں ڈیوٹیاں ہون نہیں دیتیاں جاندیاں کسے ہور نو کبو اذان پڑھ لے میتھوں اذان نہیں پڑھی جاندی. جدوں زیادہ مجبور کیتا حضرت بلال مدینہ ہجرت کر کے ملک شام نو ٹر گئے. 6 مہینے دا عرصہ گزر گیا. ایک رات خواب وچ سرکار ملے. خواب جو سرکار ملے فرمایا بلال عرض کیتی سونیاں اوے کیا جے مڑے نے تھوڑی جی سیٹنگ کیتی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. آ توجہ فرمایا بلال عرض کیتی لاجپالا حکم ہوئے. فرمایا بڑے عرصے ہو گئے نے بڑے دن ہو گئے نے سانوں ملنی نہیں آیا. ساڈا کدی دیدار ہی کرنے واسطے آ جا کیا ساڈے نال ناراض ہیں. حضرت بلال نے عرض کیتی سونیاں نہیں ہن تے دل اس واسطے نہیں لگدا تہاڈی صورت نظر نہیں آندی. صبح اٹھ پئے اللہ اکبر کسے فرمایا اے بلال کی حالی کی حال چالے. بلال آندا وہی آبلے ہیں وہی جلن وہی آبلے ہیں وہی جلن. کوئی سوز دل میں کمی نہیں جو لگا کے آگ چلے گئے وہ لگی ہوئی ہے بجھی نہیں. بولیے وہ لگی ہوئی ہے بجھی نہیں. حضرت بلال نے جناب ادھر تیاری کر لئی. ہن جناب مدینے وال منہ کر لیا. جہاں مدینے دی حد شروع ہوئی حضرت بلال نے سواری نو چھڈ دیتا. اپنی چادر دے نال انج مکھڑے نو لکایا.
تصور ہے سوائیاں نے بلایا ہے، سونے نے بلایا ہے، ہن سرکار دیدار بھی کراؤں گے۔ نبی دے دیدار تو پہلو میں کسی نو ملنا نہیں چاہتا، انج چہرہ لکایا ہے۔ رات دا ٹائم ہے، مدینے دی گلی چوں جا رہے نے، لیکن کسی دی نظر پہ گئی، انہاں آکھیا چال تے بلال دی لگ دی ہے، قد کاٹھ بھی بلال دا لگدا ہے۔ آواز دی یا بلال، اے بلال، جواب نہیں دیں دے، قدم اور تیز کر دیتے، پچھلے آواز دے دینے، آپ نے جواب نہیں دیتا۔ آخرکار حضرت بلال حبشی مسجد نبی سے داخل ہو گئے، سرکار دی حجرے وال گئے، جہاں حجرے دا دروازہ کھولیا، سامنے سرکار دی قبر انور نظر آئی، غش کھا کے زمین تے ڈگ پہ، اور آقا دے قبر پاک نو بوسے دین دینے، رخسار مل دینے، عرض کر دینے سونے صدقے بھی پردہ، حبیبہ صدقے بھی پردہ، خوب پردہ ہے کہ چلم سے لگے بیٹھے ہیں، بولیے خوب پردہ ہے کہ چلم سے لگے بیٹھے ہیں، صاف چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں۔ حضرت بلال آنسو بہا بہا کے اتے لیٹے نے، ادھروں سے صحابہ جمع ہونے شروع ہو گئے، جہاں سرکار بلال نو ویکھیا، مدینے دیاں گلیاں چوازاں لوگو بلال آیا جے، بلال آیا جے، بلال آیا جے۔ بچیاں دی آوازاں کناں تک پہنچیاں، اٹھ کھلوتے، بچیاں نے اپنیاں ماما دے پلو پکڑے نے، ماما اپنے مکانہ دیاں چھتاں تھی چڑھ گئیاں، سارے مدینے دے صحابی مسجد نبی چ جمع ہو گئے، بازار مدینے دے بھر گئے، مسجد نبی دے وچ کھچا کھچ صحابہ، ہر صحابی دی اکھاں چوں آنسو نے، رو رہے نے، تڑپ رہے نے، آنسو بہا رہے نے، بلال نو یاد کر دینے۔ ایک صحابی آیا، آکھن لگا بلال بڑی مدت بعد یار آیا ہے، چل آیا ہے آج ہی سانو نبی دی اذان سنا دے۔ حضرت بلال نے پھر ہاتھ بنے، آکھن لگے نہیں یار میرے چ ہمت نہیں، ساڑھے چ ہمت نہیں اذانہ پڑھن دی، کیونکہ سی بغیر دیدار تو اذان نہیں پڑھ دے۔ صحابہ نے جب ویکھیا نا کہ بلال تے نہیں ماندا، ادھروں سرکار حسنین کریمین آئے، جب دونوں شہزادے مسجد چاہے، حضرت بلال دے سینے نہ لگے، حضرت بلال نے سینے نہ لالیا دونوں شہزادیاں نو، مولا حسن ایتھوں تک سرکار دو عالم دی تصویر نے، ایتھوں پیران تک مولا حسین تصویر نے، جدو سونے دونوں شہزادے سامنے ہو جاندی سی تصویر مصطفیٰ مکمل ہو جاندی۔ حضرت بلال نے جدو دونوں شہزادیاں نو سینے دے نال لایا، تو پھر انہاں شہزادیاں نے بھی عرض کی تھی چاچا بلال، عرض کی تھی حضور حکم، فرمایا چاچا آج اذان ہی سنا دے، آج اذان ہی سنا دے۔ حضرت بلال دی اکھاں چوں تھرو آ گئے، عرض کی تھی سونیوں تو انہوں انکار کرن دی مجال نہیں، تو اڈا حکم تے میرے آقا دا حکم ہے، تو انہوں کیویں انکار کراں، تو اڈا میں غلام ہاں، تو اڈا میں سائر ہاں، تو اڈا میں فقیر ہاں، تو اڈا حکم نہیں ڈال سکدا۔ حضرت سیدنا بلال حبشی اس چبوترے تے، اس ممبر تے جتھے کھڑے ہو کے اذان پڑھ دے سن، جدوں حضرت بلال اذان پڑھ دے سن، سرکار اپنے حجرے دا پردہ انج ہٹا کے زیارت کروا دیندے سن، جدوں سونے دا نام ہوندا سی۔ اج سرکار بلال نے اس چبوترے تے کھلو کے کناں چ انگلاں دتیاں، ہاتھ رکھے تے صحابہ دیاں دل دیاں دھڑکناں جڑیاں نے صاف آواز دین لگ پیاں۔ اینی خاموشی، اینی خاموشی، اینا سکتہ مدینے دی فضا چ ہو گیا کہ کوئی جتھے کتے کھلوتا ہے اتھے سخت۔ ماما بچیاں دے نال مکانہ دیاں چھتاں، صحابہ مسجد چ کوئی دیواراں تے، جدو بلال اتھے کھلوتا، ہائے
اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اس طرح محسوس ہوا ہے جی میں لوگوں دے جسم چوں روح نکل گئی ہے، آنسو چل رہے نے۔ زمانہ وہ یاد آ گیا جدوں بلال اذان پڑھدا سی تے مسجد چ سرکار دا دیدار ہوندا سی۔ پھر سرکار بلال پڑھدے نے اشہد ان لا ایک آواز آئی ذرا ٹھہر جا مؤذن، ذرا ٹھہر جا مؤذن، میرا دل لرز رہا ہے، ذرا ٹھہر جا مؤذن، میرا دل لرز رہا ہے، کہیں کعبہ گر نہ جائے تیری شور مست اذان، کہیں کعبہ گر نہ جائے، کہیں بولیے کہیں کعبہ گر نہ جائے، کہیں کعبہ گر نہ جائے تیری شور مست اذان سے، ذرا ٹھہر جا مؤذن، میرا دل لرز رہا ہے، کہیں کعبہ گر نہ جائے، کہیں کعبہ گر نہ جائے تیری شور مست اذان سے۔ ہوئے ہوئے کی حال ہوئے گا اس وقت مدینے والے دا، در و دیوار رو پہ فضامان وہ وقت یاد آ گیا، بچیاں چھوٹیاں نے ماما دے پلو پھڑے نے، تے آنسو بہا کے آندے نے اماں بلال آ گیا ہے، کیا سادے نبی لاجپال بھی ہونا آ جان گے۔ ماما دیاں سسکیاں نکل گئیاں، اتھرو نکل گئے، بچیاں نو سینے نہ لا لیا گھٹ کے، تے کیویں سمجھون بچیوں موت و حیات دا سلسلہ۔ سرکار بلال دا کیا حشر ہویا ہوئے گا اس آزان تے، پھر ہمت کٹھی کر کے نا بلال نے، ہمت کٹھی کر کے پھر بلال جو اگلے جملے تے پہنچے، حضرت بلال نے پھر پڑھیا، نال انج کر کے سرکار دے حجرے وال انگلی دا اشارہ کیتا، کیونکہ جدوں بھی اذان پڑھ دے سن تے جدوں اشہدو ان محمد رسول اللہ کہندے سن تے انگلی کڈ کے نہ ہاتھ دی کن چوں ہاتھ چوک کے سیدھا اشارہ سرکار دے حجرے وال فرماندے سن، تے سرکار اگوں پردہ ہٹا کے آندے سی دیدار کر لے بلال، اسی تیرے سامنے ہیں، جنہوں نے اذانہ انج پڑھیاں ہوں وہ دیدار محبوب تو بغیر کیوں نہیں پڑھ سکتے۔ سجنہ کوشش کر محبوب نو تلاش کر، تیرے وچے ہی اپنے من دی تلاشی لے، تیرے وچے ہی سب کچھ ہی
میں نہ چکران چھپاؤ کوئی کامل مرشد لب وہ تیرا اندر دا دروازہ کھلے تیرے وچے ہی رب ہے تیرے وچے ہی رسول ہے اپنے وچوں تلاش کر اس صورت میں وچی سب کچھ ہے ہائے ہائے آخر سرکار بلال نے پڑھیا اشہد ان محمد رسول اللہ جیویں سرکار دا نام لے کے انج اشارہ کیتا اج حجرے دا پردہ نہیں اٹھیا بلال بے ہوش ہو گئے اینو کہندے جے عشق رب بندہ والذین آمنوا اشد حبا للہ میرے نال انج عشق کرو تے عشق انج کرو مینوں ویکھنا ہے تے میرے محبوب نو ویکھ لو میرے محبوب دی بارگاہ جا جاؤ دوستو دعا ہے اللہ سبحانہ وتعالی ایدی عظیم حاضرینوں محفلوں قبول فرمائے توہانوں بھی اور اس ناچیز نو بھی سرکار دے عشق دے چند قطرے نصیب فرمائے لنگر دا انتظام ہے سونے دے نام دا لنگر لے کے جائے جے کھا کے جائے جے یہ ساڑی خوش نصیبی ہے کہ ساڑے حصے چ سرکار دی محبت آئے تے محبت دین جے محبت اسلام میں سرکار دی محبت ہی سب کچھ ہے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین